أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے. اس چیز سے مراد کیا ہے؟ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس پہ کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. ایمان جو ہے یہ ایک بہت بڑی قیمتی دولت ہے. کوئی دولت، کروڑوں دولتیں، ساری دولتیں اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان ایسی ایک دولت ہے. وہ خوش نصیب ہے جو ایمان کے ساتھ اور اچھے عملوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ایمان کی دولت ہی چھوڑ گیا یہاں، ناکام ہے وہ. چاہے وہ کروڑوں پتی ہے، ساری دنیا میں اس کے پاس کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، دنیا چلا گیا، وہ جیسا برباد ہی اور کوئی نہیں ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ایک وقت کا، لیکن ایمان ہے اس کے پاس. ایمان کی دولت سے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس جیسا کامیابی اور کوئی نہیں. ایمان اس کا اللہ قدر کرتا ہے، اللہ اس کا مل پاتا ہے ایمان والے آدمی. ایمان یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے. یہ دولت بھی بہت بڑی ہے، اس کا رشتہ بھی ایمان والا بہت مضبوط ہے. اتنا رشتہ بھی کوئی مضبوط نہیں. اولاد والدین کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے. خاوند بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں اتنا. بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بہن کا، رشتہ دار کا، دوست کا، حاکم رعایا کا، استاد شاگرد کا رشتہ مضبوط نہیں ہے جتنا ایمان والا رشتہ مضبوط ہے. دنیا میں بھی یہ مضبوط ہے اور دن قیامت کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایمان والا رشتہ برقرار رہے گا. مومن سے ملے گا، محبت کرے گا، باتیں کرے گا، ملاقات ہوگی. کافر کی کافر سے ملاقات نہیں ہوگی. کافر کا دشمن پر اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہوں سب ٹوٹ جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دن قیامت کے سب دوست دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، مگر متقین ایمان والے، یہ دشمنی بنے گی، ان کی دوستی برقرار رہے گی ایمان والوں کی دن قیامت کی. باقی سب دشمن بن جائیں گے. دنیا میں جتنے مرضی دوست ہیں یہ دشمن بن جائیں گے دن قیامت کی. ایمان والے یہ دشمنی بنے گی، دوست رہیں گے، ان کی دوستی برقرار رہے گی. اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ کی اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرمائی. فرعون کی بیوی مطلب کیا؟ یہ میرے نبی کی امتیو، ایمان والو دیکھو، فرعون کی بیوی نے بیوی ہو کے اور پھر فرعون کی بیوی ہو کے، اللہ، ایک تو بیوی ہو کے، ایک فرعون کی بیوی ہو کے ایمان نہیں چھوڑا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی. ہو تم نبی کی امتی ہوگی، ایمان سے کیوں پیچھے ہٹو؟ تم مومن ہوگی ایمان کا دعویٰ کر کے پھر ایمان سے تم پیچھے. وہ دیکھو فرعون کی بیوی
کتنا بڑا سرکش تھا، باغی تھا اللہ پاک کا فرعون، نہیں ایمان سے پیچھے ہٹی، عورت ہو گئی، فرعون کی بیوی ہو گئی، تو ان کو ایمان سے پیچھے ہٹو، اور صحابہ کرام نہیں ایمان سے پیچھے ہٹے، ہر شے کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، وہ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹی، نبی آخر زمان سے پیچھے نہیں ہٹے، ایمان سے پیچھے۔ اللہ کے نبی صاحب بھی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافر تیل کے گرم کڑاہے میں پھینکنے لگے، 4-5 صحابہ کو پھینک دیا، جل گئے، شہید ہو گئے، 4-5 صحابہ کو پہلے پھینک کے عیسائیوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ تو یہ بڑے خوبصورت تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صحابی تھے اور بڑے خوبصورت بڑے تھے۔ تو جب ان کو پھینکنے لگے، اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہ یار تو ایسے کر، تو یہ چھوڑ ایمان دین چھوڑ، تو میں اپنی بیٹی کا نہیں سکتا تم سے کرتا ہوں، بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، تو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا، پھینکو اس کو۔ پھینکنے لگی، وہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائی وہ پادری وغیرہ تھے وہاں، ان کا ہم تو تجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے، اب تو موت کے در سے رو رہا ہے، پہلے ہی کہہ رہے معافی مانگ لے، ایمان کو چھوڑ دے، کلمے کو چھوڑ دے، نبی کو چھوڑ دے تو بچ جائے گا۔ اب جو رو پڑا موت کے در سے، میرے پہلے 4-5 ساتھی وہ بھی چلے گئے، دنیا سے جل گئے، وہ بھی جل جائے گا۔ فرمایا وہ تمہیں غلط سمجھ لو، میں موت کے در سے نہیں روا، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ آج اللہ نے مجھ سے ایمان کے لیے جان مانگی ہے، میرے پاس ایک ہی جان ہے، ہزاروں جانیں ہوتی ایمان پہ سب قربان کرتے، اس لیے میں رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے، کیا ہے ایک جان، وہ ہزاروں جانیں ہوتی، اللہ نے ایمان کے لیے جان وہ سب قربان کر دیتا۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ میں ایمان بیچ دیتے، پکاؤ مال، سگریٹوں کی ڈبی میں ایمان بیچ دیتے، سگریٹوں کی ڈبی میں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کا ہے بھی وہی ملاوٹ والا ایمان، اللہ سے بھی مانگ لیا، نبیوں ولیوں سے بھی مانگ لیا، اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، قبروں کو بھی سجدہ، یہ ایمان رہ گئے، اللہ کے نام کی نظر رہ گئے، اللہ کے نام کی نظر دیا۔ ایمان یہ مشکل کشا صرف ایک ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، حاجت روا صرف ایک ہی ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، ضرورتیں حاجتیں پورے صرف اللہ ہی کرتا اور کر ہی نہیں سکتا، یہ ہے ایمان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا مَا أَنزَلَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہی جو تم مان لاؤ اس چیز پہ تو اللہ نے نازل کیا ہو، قرآن پہ مان لاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو۔ ہمارے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے قرآن کو، یہودیوں نے نہیں چھوڑا تھا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے لوگ کتنے قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن سمجھتے ہیں، کتنا قرآن پہ عمل ہے ہمارے ملک میں، ہمارے مسلمان وہ کہتے ہیں مومن مسلمان ہیں، کتنا عمل ہے قرآن پہ، بس قرآن کو انہوں نے برکت بھی گھر میں رکھ لیا، گھر پہ الماری میں رکھ دیا، برکت کپڑے میں لپیٹ کے باجیاں رکھ دو، سورہ یاسین لٹکا دو، قرآن لا دو، برکتیں آئیں گی۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، آدمی مر جائے پڑھ کے بخش دو، ہے جی۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں، جب جھگڑا ہو جائے قسم اٹھا لو قرآن کی، ٹھواؤ، وہ بھی جھوٹی کچی نہیں، یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ کب ایمان کو پسند کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہودیوں کا جاتے مان لاؤ اس چیز پہ جو نازل کی اللہ نے، قرآن پہ مان لاؤ۔ ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے، کیوں؟ قرآن پہ ہمارا کوئی ٹل نہیں لگیا، زور، کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی قربانی نہیں دی، ہمیں منہ سے مل گیا قرآن، منہ سے مل گیا۔ پوچھو صحابہ کرام سے، نبی سے دیکھو، نبی کی ظاہری زندگی دیکھو، قرآن کے لیے کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ جب قرآن نہیں تھا وہ لوگ اللہ کے نبی کو امین کہتے تھے، اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے، سرداروں میں شمار تھا اللہ کے نبی کا۔ جب قرآن بیان کیا سارے دشمن بن گئے، کوئی دکھ ہے ہی نہیں جو ہمارے نبی کو نہیں دیا کافروں نے، مشرکوں نے قرآن کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی قرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ کو اور لاؤ جی، بفے ٹھیک ہے، تمہاری نبوت بھی ٹھیک ہے، رسالت میں ہر شے، سارے کام تمہارے ٹھیک نے۔ چلی بھائی ادھر آ کے بیٹھو، کہاں بیٹھے ہو؟ یہاں سب ہمارے پاس آؤ۔
یہاں بیٹھو آگے، قرآن کھول کے بیٹھو. وہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کو اور لاؤ، یہ نہیں ہمیں منظور، او بدلیے اس کو بدلو، پھر ٹھیک. یہ جھگڑے قرآن کا خزانہ، پہلے کوئی جھگڑا نہیں، جب قرآن ہے جھگڑے شروع. تو ہماری محنت نہیں ہے، قربانی نہیں ہے. صحابہ کرام نے مار کھا کے، پتھر دھکے کھا کے اس قرآن کو آگے تابعین تک پہنچایا ہے. تابعین نے تابعین سے تابعین باربا بزرگان نے دین، یہ چلتا چلتا قرآن سینوں میں ورقوں میں الحمدللہ ہمارے پاس بھی آ گیا ہے کہ نا. ہمارے پاس یہ قرآن، سارا قرآن موجود ہے ہمارے گھروں میں، سارا قرآن موجود ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں. اور بے شمار ایسے خوش نصیب موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا سارا قرآن موجود ہے. سب تو نہیں ہے، کچھ ہیں الحمدللہ، سارا قرآن موجود ہے ان کے سینوں میں. ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے پھیلائیں، آگے بڑھائیں اس کو. اس کی صورت کیا ہے کہ جو آدمی نورانی کہنا بھی پڑھا سکتا ہے نا، وہ نورانی کہنا پڑھائے. جو قرآن حفظ کرا سکتا ہے وہ حفظ کرائے، جو قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھائے، جو قرآن کی تفسیر پڑھا سکتا ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھائے، اور جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا سکتا ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائے. جو قرآن میں پیسے خرچ کرتا ہے وہ قرآن میں پیسے خرچ کرے. باقی عمل تو قرآن پہ سب کو کرنا چاہیے، تاکہ دن قیامت کے اللہ کے دربار سے اعلان ہو کہ دنیا کے اندر میرے قرآن کے بن کے رہنے والوں، میرے قرآن کو سمجھنے والوں، عمل کرنے والوں، آؤ آج قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. یہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن سے وفا کرے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا. قرآن بھی وفا کرے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی ہوگی. اقرا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا اقرا فرتقی، پڑھ قرآن اور جنت کے درجے چڑھتا جا، پڑھتا جا. برتل کما کنتا ترتل فی، ایسے پڑھ جیسے پوری میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. اینا منزلہ کہ آخری آیت، جہاں تک آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری مقام، پڑھتا جا. جتنی مرضی جنت میں قبضہ کر لے، یہ قرآن کافی کو کہا جائے. نماز کی جنت حساب سے ملے گی، روزے کی، حج کی. قرآن کے قاری کو کہا جائے گا پڑھتا جا، قبضہ کرتا جا، جتنا تیرا قبضہ ہو جائے تیری ہے جنت. قرآن کی مدتے ہیں سب بھائی، قرآن سے سارے سلسلے ہوں گے. قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہتے ہیں بڑے بخشے بخشائے ہیں، ہم جنید بگرادی، ہم کچھ بھی نہیں. ہم بھی گناہ گار ہیں بھائی، سارے گناہ گار. کہیں نہ کہیں آدمی بھول جاتا ہے، ٹھوکر چھوٹا لگ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، مجھے بھی آپ کو بھی. لیکن اس کے ساتھ تو جڑو، اس سے تو پیار کرو اللہ کے کلام سے، تاکہ اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے. اللہ پھر دن قیامت ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، اپنے قرآن کو دیکھے. یہ گناہ گار ہے، میرے قرآن کا بھی خادم ہے یہ، اس کی برکت سے بیڑا پار ہوگی. اللہ اس کی طرف دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کر مدینے تشریف فرما ہوئے نا، تو مدینے میں پہنچ کے اللہ کے نبی نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ پہلے اللہ کا گھر بنایا. پھر اللہ کے گھر میں قرآن کا مدرسہ بنایا. اس قرآن کے مدرسے میں اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کو قرآن پڑھاتے بھی تھے، قرآن سمجھاتے بھی تھے. نبی والا کام یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سمجھنا سمجھانا، قرآن پہ عمل کرنا. یہ نبی والا کام بھی ہے، صحابہ کرام والا بھی کام ہے. نبی یہی کام کرتے تھے، ساری زندگی نبی نے یہی کام کیا ہے. ساری زندگی نبی کے صحابہ نے نبیوں والی محنت کی، نبیوں والی دعوت. یہ قرآن ہے. صحابہ کرام نے ساری زندگی قرآن پڑھا، پڑھایا، سمجھایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور عمل کیا اس میں. اللہ کے نبی نے بھی یہی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری قوم کے 73 گروہ بڑھ جائیں گے میری امت کے. کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی. یا رسول اللہ من ہی، وہ کون ہے؟ اس کی علامت نشانی. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس رستے پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں، جو فرقہ اس رستے پہ ہوگا وہ جنتی، باقی سب جہنم میں جائیں گے.
اب دیکھ لو نبی والا رستہ کون سا ہے؟ صحابہ والا رستہ نبی کی حدیث ہے. فرقے میں میری امت کے 73 بنے اور ایک ہی جماعت کے 73 بنے ہوئے ہیں. جو بندی ایک جماعت 50-60 فرقے بنے نا. بریلوی ایک جماعت، اس کی فرقے اہل حدیث کی فرقے، ایک ہی جماعت کئی فرقے بنے ہوئے 73 کا لنگ ہی ہوتی. فرمایا علیہ اصحابی، جس رستے پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں، جو فرقہ اس رستے پہ ہوگا، خواہ جو بندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جنت میں جائے گا. باقی جو اس میرے رستے پہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو نبی والا راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا راستہ. نبی کے صحابہ والا راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا راستہ. قالوا نؤمن بما انزل علینا، یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو چیز ہم پہ نازل کی گئی. ہم قرآن پہ نہیں مان لائیں، کسی کتاب پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. جو چیز ہم پہ نازل کی گئی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. ان کی طرف کون سی چیز نازل کی گئی تھی؟ تورات. انہوں نے کہا جی ہمارا تورات پہ ایمان ہے، بس کہ اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں. میں وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے. قرآن کیا ہے؟ حق ہے، پر حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ہر کتاب میں شک کر سکتے ہو، قرآن میں ذرہ برابر شک کرنے سے ہی مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اس کا انکار کرنا اسی آیت کا تو بہت بڑا گناہ. اس میں شک بھی آگے تو ختم، شک بھی نہیں اس میں. لا شک کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم سے ایک بندہ جو کچھ بھی ہے اس میں یہ برحق ہے، سچ ہے. ایسا سچ اور ہے ہی نہیں جو قرآن میں سچ ہے. مکے والوں نے شک کیا، مشرکوں بے ایمانوں نے قرآن میں شک کیا. شک کرنے والے گندے، پلیت، نجس، اور قرآن سے زیادہ پاکیزہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں. شک کرنے والے گندے، اور کس میں شک کیا؟ قرآن کے اندر. اس سے پاکیزہ اور کتاب ہے ہی کوئی نہیں. اتنی قرآن پاکیزہ کتاب ہے، اتنا کوئی کتاب اتنی پاکیزہ نہیں ہے، کوئی کتاب اتنی ہے جتنا قرآن آتا ہے. شک کیا یہ نبی جی اپنے آپ ہی کوئی کلام بناتا ہے خود ہی، اور ہمیں کہہ دیتا اللہ کلام ہے. یہ کہا کبھی کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا جی یہ جادو ہے. کبھی بدبخت کہتے کہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے. کبھی کہتے قرآن کہانت ہے. کبھی کہتے پچھلے لوگوں کی سے کاریاں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کلا او بدبختو، وہ یہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن جادو نہیں، شاعری نہیں، کہانت نہیں. یہ پہلے لوگوں کی سے کاریاں زیادہ. پھر قرآن ہے کیا؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے. یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ عظمت والا قرآن ہے، یہ شان مقام والا قرآن ہے. انہا تذکرہ، اور یہ تو نصیحت ہے. نصیحت و خزانہ ہے. فمن شاء ذکرہ، کسی پہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. دل مننے کی بات ہے، خوشی کا سودا ہے. جو بھی عربی اجمی شرقی غربی جو بھی شمال چاہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. پابندی نہیں. اب ہم کسی کو دل گئی ہے کسی میں کوئی نہیں. ایک دعوت ہی ہے نا، تو رکش دے بھی آؤ بھائی اللہ کو راضی. باقی الحمدللہ آپ کو آ رہے ہیں، اللہ قرآن سے آپ کو جوڑ رہا ہے، جڑ رہے ہیں آپ کی ایک بختی ہے، قسمت ہے آپ کی. اللہ پاک آپ کو قرآن کے لیے قبول کر رہا ہے. اللہ کرے اسی طرح آپ قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہے، پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزر رہے. پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ آپ کیسے قدر کرتا ہے، کیسا بول پاتا ہے اللہ آپ کا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انہ لقول فصل، لوگوں قرآن قول فصل ہے. اللہ قول فصل، فیصلہ کن بات، حتمی بات، آخری بات. جہاں قرآن آ جائے سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی کی بات نہیں چلتی. اللہ یہ قرآن ہے. نبی قرآن کے تابع ہے، ولی قرآن کے تابع ہے، صحابی قرآن کے تابع، حدیث قرآن کے تابع، فقہ قرآن، ساری دنیا قرآن کے تابع. قرآن کسی کے تابع نہیں. جس طرح اللہ کا شان ہے ساری مخلوق پہ، اسی طرح اللہ کے کلام کا سب کلاموں پہ شان ہے. جس طرح اللہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اللہ کلام سارے کلاموں سے.
فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن کیا ہے؟ یہ تو حق ہے، سچ ہے، یہ سچی کتاب ہے. اس کا انکار کر رہے بے ایمان، اس کو نہیں مانتے. مصدقا لما معہم، یہ قرآن جو ہے جو ان کے پاس ہو ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. تورات زبور انجیل کتابوں کی صحیح کہہ رہا ہے قرآن. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، محبوب اعلان کر دو کہ پھر اگر تم مومن ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا کتاب پہ تورات پہ ایمان ہے. جی ہمارا، ہم اور کتاب کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے ہیں. تو اگر تمہارا تورات پہ ایمان ہے، تم مومن ہو، پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ وہ مومن نبیوں کو قتل کرتا ہے، تم تو نبیوں کو قتل کر رہے ہو. ہمارا ایمان ہی نہیں. اگر تمہارا ایمان ہوتا نبیوں کو قتل کرتے، نبیوں کو قتل کیا تم نے؟ اگر تم کہتے ہم مومن، ہمارا کتاب تورات میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرنا؟ جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا تورات میں بدبخت کو ایمان، قرآن کو بھی نہیں مانتے اور تمہارا تورات پہ ایمان نہیں ہے. اگر تورات پہ ایمان ہوتا تو نبیوں کو قتل کرتے، تو نبیوں کو قتل کر رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تاکہ آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلائل لے کے. خالی نہیں بھیجا اللہ نے اپنے نبی کو، کچھ دے کے بھیجا ہے. کیا دے کے بھیجا؟ روشن دلائل. لاٹھی کا سانپ بننا یہ تھوڑی دلیل ہے. اس کے لاٹھی ڈنڈا یارو لکڑیوں کے بھی سانپ بنے ہیں، لیکن جب اللہ بنائے پھر بن جاتا ہے. بچے بولے نہیں کبھی، جب اللہ بنائے پھر بچے بھی بول پڑ. ہر شے بولتی ہے. بولنے کے دن قیامت کے ہاتھ بول لیں گے، پاؤں بول لیں گے دن قیامت کی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بار بار تم پڑھتے ہو ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. تمہارے پاس موسیٰ روشن دلائل لے کے لاٹھی کا سانپ بننا، روشن ہاتھ بغل میں دبا کے ہاتھ نکالتے تھے، روشن ہوتا تھا. پھر ایسے کرتے صحیح ہو جاتا جیسے پہلے بتا. یہ معجزہ دے کے اللہ نے بھیجا. پھر پانی کو پھاڑا جہاں سے گزرے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. پھر مان سالوں پر یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. پتھر میں لاٹھی ماری پانی کے چشمے، اور روشن دلائل لے کے آئے. ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر موسیٰ کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ کتاب لینے آ گئے، اس کے بعد کیا بنا لیا تم نے؟ اتنے روشن دلائل دیکھے، اتنی بڑی بڑی، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. بعد تم ظالم، تم اس وقت کیا تھے؟ ظالم تھے. جب تم شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، اس وقت تم کیا تھے؟ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہنے لگے جن تورات کے احکام موسیٰ بڑے سخت ہیں، یہ تورات ہے ہی نہیں آسمانی کتاب، ہم نہیں اس کو مانتے. اللہ پاک نے کیا کیا؟ طور کو اٹھا کے نا پہاڑ کو اوپر لٹکا دیا، ان کے اوپر آ گیا پہاڑ. فرمایا اللہ بولو، مانتے ہو، عمل کرو گے، تورات پڑھو گے؟ مان گئے. اگر نہیں تو بتلاؤ، یہ یہیں سے چھوڑ دیا جائے گا بس. ہاں تو پھنسا آدمی مار کھا جاتا ہے. اس میں کہتے نا کہ پھنسیا بندہ کرے نہیں کیوں کہتا. سارے لوگ پنجابی کہتے ہیں پھنسے بندہ. ہمارے لوگ پھنسے تھے بیچارے، آئے ہندوستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ حاضر ہو گئے، تو کتنی ان پہ مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، قافلے لٹے ان کے، شہید ہوئے، عزتیں برباد ہوئیں، بہت کچھ ہوا، بڑا ظلم ہوا. میں آپ کو بتلاؤں، تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، اتنا ظلم نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، ایسا ظلم ہوا ہے. لیکن اس تاریخ کو دبایا جا رہا ہے، مٹی پائی جا رہی ہے، اس کو اچھالا نہیں جا رہا. بتلانا چاہیے ان کو کہ ایسے ایسے پورے ہندوؤں نے ہمارے مسلمانوں سے ایسے ظلم کیے، لیکن اس کو دبایا جا رہا ہے، مٹی پا رہی، یاریاں لگا رہی ہیں انڈیا کے. ہاں جی، کوئی فلم یہ دیکھ رہے ہیں بدبخت ہمارے لوگ، گانے سنتے ہیں انڈیا سے جانے کا. پیچھے بھی کیا کیا بدبختوں، 10,000 سے لے کے 16,000 تک، 20,000 تک مسلمان شہید ہوئے ہیں. 50,000 عورتیں وہاں رہ گئی، سکھڑیاں بن گئی ہیں. 50,000 آدمی جبری ان کو سکھ ہندو بنا لیا گیا. تاریخ پڑھے تو بھی ہوا کیا ہے، کوئی نام نہیں، میں چندے لا دو بس، انجوائے کر لو. 14 اگست کو یہ رہ گیا بس. بدبختوں دیکھو کیا ہوا، افسوس کرو، رو. اللہ نے ملک دیا ہے، اس کو چلاؤ آسان طریقے سے، اس میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کرو. یہ کیا کرے، بدماشی کر رہے ہیں، قربانی دینے والے چلے گئے.
مسلمان ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ جب حملے ہوئے مسلمانوں پہ تو کہتے تھے یا اللہ ایک دفعہ پاکستان پہنچا دے بس سجدے ہی نہیں رہیں گے. پھنسے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے بس مسجد میں ہی. تو جب یہاں آ گئے اب لوگ کتنے کے سجدے ہو رہے تھے تمہارے سامنے کتنے کے سجدے ہو رہے پھنسے یہ بھی پھنس گئے. جب آیا نا پہاڑ اوپر سر کے کیا اللہ ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے. تو جب پہاڑ پر ہٹ گیا تم مت تولے پھر کے پھر وعدہ توڑ دیا. تو اللہ فرما رہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. پھر ہم نے کہا کہ جو چیز ہم نے تم کو دی اس کو قوت سے پکڑو مضبوطی سے یعنی جو اس کے اندر احکام ہے توجہ دھیان کے ساتھ ان پہ عمل کرو. واسمعوا اور اللہ کے حکم جو ان کو سنو بھی دھیان سے سنو عمل بھی کرنا ہے سنو توجہ کے ساتھ. یاد رکھو اللہ پاک کے کون کون سے احکامات ہیں جی ورنہ یہی مار دیا جائے گا پہاڑ گرا دیا جائے گا. کیا کہا قالوا سمعنا وعصینا. انہوں نے کیا کہا جی ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے نافرمانی کی. زبان کال سے تو کہا کہ سن لیا زبان حال سے کیا کہا نافرمانی کی یعنی محسوس ہے ہوتا تھا ان سے یہ نافرمانی کریں گے. پھنسوں نے اقرار کر لیا. لبا نے فرمایا کہ وہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم اور ڈالی گئی تھی ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت. جن بنی اسرائیل نے بچھڑے کو رب بنایا تھا نا کفر کیا تھا اس کو باقی رہ گئے تھے اس کو قتل ہو گئے تھے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا گیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو رب بنا کے کفر کیا تھا اس بچھڑے کی محبت ان کے دل میں آ گئی تھی اس لیے اس قسم کی نافرمانی کرتے تھے اللہ پاک کی. اللہ پاک نے فرمایا قل بئسما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اللہ فرما رہے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تم کو بری بات کی نصیحت کرتا حکم کرتا ہے. اگر تم مومن جیسا کہ تمہارا دعویٰ بھی ہم مومن ہیں تو تمہارا ایمان جو ہے وہ تم کو بری چیز کا حکم کرتا ہے. تم مومن بھی ہو نبیوں کو بھی قتل کر رہے ہو یہ کیا ایمان ہے تمہارا بھی. تم مومن ہو شرک بھی کر رہے ہو تم مومن بھی ہو کتاب کو بھی بدل رہے ہو یہ کیا ایمان ہے تمہارا. ایمان ایسے ایماندار ہو وہ ایسے کام کرتا ہے. وہ ایماندار جو ہوتا ہے وہ نبیوں کو قتل نہیں کرتا. ایماندار آدمی کتاب کو نہیں بدلتا شرک نہیں کرتا تم یہ سارے کام کر رہے ہو. معلوم ہے تمہارا ہے ہی نہیں ایمان ہے دعویٰ ہے ایمان کا لیکن مومن ہے نہیں تو تم ایمان والے ہے ہی نہیں ورنہ یہ کام کرے دعویٰ بھی ہے اور غلط کام بھی کر رہے ہیں. بس بھی آج اتنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جو کہا جاتا ہے واسطے کی ایمان لاؤ ساتھ اس چیز نازل کی اللہ نے تو کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ اس چیز نازل کی کہ ہم پہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا اور انکار کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ. اور وَهُوَ الْحَقُّ سبحان اللہ قرآن کی اللہ پر بار بار تعریف کر رہا ہے بار بار قرآن کی بات آ رہی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ یہ جس کا انکار کر رہے وہ تو حق ہے وہ حق کا انکار کر رہے بندوں تو حق کا بھی کبھی انکار کیا جاتا ہے. حق کا انکار کرنا چاہیے حق ہے قرآن سارے کا سارا سچ ہے. مصدق لما معه یہ قرآن جو ہے یہ اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے مراد تورات و انجیل ہے. قل فلم تقتلون آپ کہتے ہیں کیوں قتل کرتے ہو تم نبیوں کو پہلے سے اگر تم مومن ہو اگر کتاب پہ تمہارا ایمان ہے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کتاب میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کر تم نبیوں کو قتل کر رہے ہو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں. اگر تمہارا کتاب پہ تورات ایمان ہوتا تو نبیوں کو قتل نہ کرتے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ البتہ تاہی آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ روشن دلائل کے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد اس کے بعد تم ظالم تم کیا تھے ظالم تھے. فَإِذَا أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقَ کو پختہ تم سے ورفعنا بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ پکڑو تم وہ چیز جو ہم نے دی ہے تم کو ساتھ قوت کی مراد تورات ہے یعنی تورات کے احکامات پہ عمل کرو واسمعوا اور تورات اللہ کے احکاموں کو سنو توجہ دھیان کے ساتھ بس پابندی کے ساتھ عمل کرو. کہا انہوں نے سمینا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. وہ اس لیے کہا کہ ڈال دی گئی کسی قلوبہم العجل بکفرہم ان کے دلوں میں محبت بچنے کی ان کے کفر کی وجہ سے بچنے کو پوچھ کے رب بنایا تھا کفر کیا تھا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچنے کی محبت آ گئی اس لیے یہ نافرمانی کر رہے ہیں. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین کر دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری چیز کی نصیحت کرتا بری چیز کا حکم کرتا ہے. تو ایمان جو دار جو ایمان جس کے پاس ایمان ہوتا ہے نا تو برے کام نہیں کرتا تو برے کام کرے تو مومن ہے ہی. پیسہ بازار پابندی کرو بھائی
اس کلاس کی خیر منگا کرو، نمازوں میں بھی خیر منگا کرو اس کی. یہ عظیم کلاس ہے، کروڑوں کلاس سے نہیں اس کا مقابلہ. میں اللہ کی قسم کا ہے، اس سے اوپر میں کیا آپ کو، میرے پاس پیسے ڈالر تو ہے نہیں بھائی، میں تو یہ بات، میں تو یہ انشاءاللہ ایمان والی باتیں کروں گا، دعائیں